آمد ہے آمد ہے میرے مرشد کی آمد ہے آمد ہے آمد ہے۔ جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، آج وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے، اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جیسی بھی سختی آ جائے، میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے، جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا، میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوگ آئے جن کے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کون سے دیوانے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی، اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی، میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے لوگ آگے آئے، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے۔ آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل اگلے اتنے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ہی ثابت ہو گیا حضور تے غلامہ دا بابا جی دے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اور طاقت رکھنے والوں اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے کیا عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے، فرمایا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیجولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند چدوریں تھی، فرمایا آج کے بعد اپنی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہزادے مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی۔ میرے آقا مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا
تو میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہو، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے MNAs، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ملتے، اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں۔ لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، تو وہ سرور شاہ صاحب ہو، وہ چولستان کی رویا ہو، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات۔ کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں، لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے۔ کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں۔ چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو۔ جہاں جناب AC والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائیں، وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کریں۔ کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر گالے ذوالجلال بن۔ اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوئی ہوں، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہوں، اپنے جناب سختیوں کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لینی ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر بھی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قربے مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر۔ میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا بنا، نہ بسے بھی جاؤں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک منٹ جی بھائی، سرائکی بسیب سے لوگوں توڑے نعرے دیئے دے چس نہیں آئی، نعرہ لگے کوئی باطل دے ایمان نہیں کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک آڑے آئے بیٹھے ہیں۔ جڑے کفر دے سینے میں پیوست ہو گئے، ایسے سنارا نہیں ہے جدو تو سیاں سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے ہو نا کہ یا رسول اللہ اتھے بھی حاضر، کل قبر میں بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر۔ جدو یہ کہنے ہو اور کہنے نوئے
साडा अरबां दी इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां नूं गुमराह करन वास्ते नवे नवे शोशे छोड़न वास्ते नवी नवी गल्लां छोड़न वास्ते नवी नवी बातें छोड़न वास्ते कि जी इस्लाम अखलाक से पहला, तलवार से नहीं पहला। हम हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं। मेरे आका मौला ने वो तलवार बुलंद की। बाबा जी फरमाते सन ओ बुज़दिला जे तू तलवार चाह ना सकदा ते फिर मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है? और आजकल एक हाइब्रिड किस्म से जिनको खुद बोला था वो मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था वो आज सर को गिरेबान को आए हुए हैं। क्या करें वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने कहा झलिया लीडर वो नहीं होता जड़ा मौत को डरे, लीडर होता जिसको मौत डरे।